اور امام زمانے پر بلند تر صلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومطہر قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلى الله حضرات، آپ سے گزارش ہے کہ تمام شہداء کے لیے، شہداء رائے حق جو اس دور میں ہر جگہ مختلف علاقوں میں جرم حب اہل بیت میں شہید کیے جا رہے ہیں، اور اپنے تمام مرحومین کے لیے، اور خصوصاً شباہت صاحب کے مرحومین کے لیے، اور بالخصوص مرحوم بشارت حسین صاحب، مرحومہ کشوری فاطمہ صاحبہ، مرحوم اختر حسین صاحب اور مرحومہ کنیز فاطمہ صاحبہ کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد وآل محمد صلوات صلی علی محمد وآل محمد. جان محترم، کئی سال سے برادر محترم جناب شباہت حسین صاحب کی حکم پر اور اصرار پر اس مجلس کو خطاب کرنے کا موقع مل رہا ہے. یہ شرف ہے، یقیناً سعادت ہے. شہزادی کا تذکرہ جہاں بھی ہو. اور گزشتہ سال ہمیں یاد ہے کہ یہ مجلس ایک ایسے موضوع پر شروع کی گئی تھی کہ جو موضوع مکمل نہیں ہو سکا، اور ظاہر ہے کہ چند مجلسوں میں بھی مکمل نہیں ہو سکتا، اور اس پر ہم 2 سال کافی مجلسیں پڑھ چکے ہیں، کم سے کم 14 مجلسوں سے زیادہ صرف اس موضوع پر، اور وہ ہے موضوع حدیث قصہ. جو آیہ کریمہ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، یہ آیت آیت تطہیر کے نام سے معروف ہے. آپ سب اس سے بہت زیادہ فیملیئر ہیں، اور کسی بھی آیت کے لیے
تفسیر ہوتی ہے جس کے لیے آپ کو جانا پڑتا ہے کتابوں میں یا علماء سے پوچھنا پڑتا ہے کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے۔ آیت تطہیر وہ تفسیر ہے، وہ آیت ہے جس کی بہت سی خصوصیات ہیں۔ ہمارا موضوع آیت تطہیر نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھیے، اس لیے کہ آیت تطہیر خود ایک مستقل موضوع ہے۔ ہمارا موضوع ہے آیت کا شأن نزول، تفسیر آیت نہیں بلکہ آیت کا شأن نزول۔ دو حصے ہوتے ہیں آیت کے تعلق سے جب گفتگو کی جاتی ہے، ایک شأن نزول کہ کبھی آیت نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کس کے لیے نازل ہوئی، اور ایک یہ کہ اس کا مفہوم کیا ہے اور اس کے وہاں الفاظ کیا استعمال کیے گئے ہیں، اس کی تشریح اور تفصیل کا نام تفسیر ہے۔ اس کا مصداق کون ہے، کیوں اتری، کس کے لیے اتری وغیرہ، یہ آیت جو ہے تفسیر میں آپ کو اس کا تعلق تفسیر سے ہوگا۔ اب میں آپ کے خدمت میں عرض کروں کہ یہ وہ آیت کریمہ ہے جس کی خصوصیت یہ ہے کہ جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو کسی عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کی تفسیر کیا ہے، سننے والے خود بیان کر دیتے ہیں کہ اس کی تفسیر کیا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آ رہا ہو تو میں پھر اس آیت کو پڑھتا ہوں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ جو آپ نے صلوات پڑھی ہے یہ صلوات نہیں، اس آیت کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہ وہ آیت کریمہ ہے، ممبر سے جب عالم ممبر پر بیٹھتا ہے آیت پڑھتا ہے، اس آیت کی تفسیر ممبر سے بیان کرتا ہے، اس کو 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ یہ وہ آیت ہے کہ جب پڑھی جاتی ہے تو اس کی تفسیر مجمع بیان کرتا ہے۔ یہ تفسیر ہے اس آیت کی جو آپ نے بیان کی، مختصر تفسیر ہے۔ اب آئیے ہم شان نزول پر بات کریں۔ حدیث قصہ، جسے حدیث قصہ ہی کے نام سے اور عنوان سے یاد کیا جاتا ہے اس لیے کہ یہ حدیث ہے اور اس کی بڑی خصوصیات ہیں اور اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑا اس کا شرف ہے اس حدیث کا، اور بہت سے اس کے پہلو ہیں۔ بس جتنا ہو سکے گا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ البتہ جو گزشتہ مجلس ہے گزشتہ سال کی، وہ بالکل ایک لفظ ہمارے ذہن میں موجود ہے کہ ہم نے یہاں کیا چیز پڑھی، انشاءاللہ اس کو دہرائیں گے نہیں آپ کے سامنے۔ کچھ نئے پہلو، اور ہم بات جہاں تک بھی رک جائے گی وہاں روک دیں گے، کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ آئندہ پھر اس پر گفتگو ہوگی۔ لیکن اس سے اندازہ ہو کہ اس حدیث کا کمال کیا ہے، اس کا کیا شرف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں کلام اللہ کا سب سے عظیم، لیکن اللہ کے کلام کے بعد امام کا کلام ہوتا ہے، معصوم کا کلام ہوتا ہے، نبی کا کلام ہوتا ہے۔ فوق کلام المخلوق دون کلام الخالق، یہ اس کی تعریف ہے معصوم کے کلام کی۔ معصوم کا کلام اللہ کے کلام کے بعد، لیکن ہر مخلوق کے کلام سے بالا تر ہوتا ہے۔ اب سوچیں کہ یہ اس کا کلام ہے، یہ حدیث اس کی زبان مبارک سے جاری ہوئی ہے کہ جو نہ نبی ہے نہ امام ہے، نبی بھی نہیں ہے، امام بھی نہیں ہے، مگر اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے لیے امام یہ فرماتے ہیں کہ ہم پوری کائنات کے لیے حجت ہیں، وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ توجہ کیجئے گا، تو یہ حدیث حجت الحجج کی حدیث ہے، حجت الحجج کی حدیث۔ کیا شان ہوگی اس حدیث کی جو معصوم کونین کی زبان مبارک سے جاری ہوئی۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ حجت الحجج کی حدیث ہے تو اس کی اور کیا خصوصیات ہیں؟ بہت خصوصیات، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اللہ محترم جتنا ہو سکے سنیے۔ اس کی ایک خصوصیت یہ ہے اس حدیث کی، حدیث کس کو کہتے ہیں؟ حدیث قول معصوم
یا فعل معصوم یا تقریر معصوم کو حدیث کہا جاتا ہے. یعنی معصوم نے جو کہا، جو کیا اور جس کو اپروو کیا اس کو حدیث کہتے ہیں. اس حدیث میں، حدیث قصہ میں آپ کو نہ صرف حدیث کی یہ ساری قسمیں ملیں گی، اس سے بھی آگے کی بات ہے. اس حدیث میں، اس کو کہہ رہے ہیں حدیث، لیکن اس میں کیا کیا ہے سنیے. دیکھیں، جو بھی ہمارے پاس اس وقت دین ہم کو ملا، اس کی جو ریئل سورسز ہیں، مصادر ہیں، منابع ہیں، اس کے دو ہیں مین: قرآن اور حدیث، یا قرآن اور سنت. تو قرآن اور حدیث یہ دونوں ریئل سورسز ہیں اسلام کے. صحیح ہے؟ ہر دین کے جتنے بھی احکام ہیں، فقہ کے تعلق سے ہو، اخلاقیات کے تعلق سے ہو، عقائد کے متعلق ہو، جو بھی ہیں، ان کا تعلق، ان کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. تو قرآن اور حدیث کلام ہے. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، حدیث رسول کا کلام ہے. مگر جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، یعنی اللہ نے کہا، اللہ نے ارشاد فرمایا، تو آپ میں سے کس نے سنا اللہ کو ارشاد فرماتے ہوئے؟ توجہ کیجئے. کسی نے سنا؟ نہیں. پھر کیسے معلوم ہے کہ اللہ کا کلام ہے؟ کہا رسول اللہ نے فرمایا. تو بھئی کہا تو رسول نے، کہا تو رسول نے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کس نے کہا؟ رسول اللہ نے. مگر جب کہا تو کہہ کے یہ کہہ دیا کہ یہ میری حدیث نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. زبان مبارک ایک ہی ہے، اس سے کبھی قرآن نکلتا ہے، کبھی اس سے حدیث نکلتی ہے. توجہ کیجئے. اب یہ امانت خاتم النبیین کی عظمت ہے اور جلالت ہے، اور اس کا اہم ترین ثبوت ہے کہ انہوں نے جسے کہہ دیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم نے قرآن مان لیا. جسے کہا میرا کلام ہے، ہم نے اسے حدیث مان لیا. اب جب حدیث آ گئی، حدیث میں، حدیث کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کیا ہے؟ یہ بھی زبان مبارک پیغمبر اسلام ہی سے جاری ہوتی ہے، اس کا مصدر بھی وہی ہے، مگر یہ پیغمبر کا کلام نہیں ہے، یہ خدا کا کلام ہے. مگر یہ جو خدا کا کلام ہے یہ قرآن نہیں ہے. توجہ کیجئے گا، یہ قرآن نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن میں اور حدیث قدسی میں فرق ہے. فرق اعجاز کا ہے اور بہت سے فروق ہیں. ان میں ایک سب سے مختصر یہ ہے کہ ہم تفصیل میں تاکہ نہ جائیں، کہ جسے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے، وہ ہے قرآن. جسے کہا کہ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ ہی کا کلام مگر قرآن نہیں ہے، ہم نے اس کو حدیث قدسی مان لیا. یعنی اللہ نے فرمایا مگر جو کچھ اللہ نے فرمایا یہ قرآن میں نہیں ہے. ایسے بہت سی حدیثیں ہیں، بہت کلام موجود ہے جسے تمام فرقے مانتے ہیں، اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا مگر قرآن میں نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا، تو جو پیغمبر نے فرمایا وہی جو اللہ نے فرمایا، مگر اسے حدیث کہا. اب توجہ کیجئے گا، پیغمبر نے جو کچھ کہا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام تھا، منسوب کیا اللہ ہی کی طرف، اپنا کلام نہیں بتایا. حدیث قدسی کو اپنا کلام نہیں بتایا، مگر جب خود بولتے رہے، اسے جو سننے والے تھے اس کو حدیث کہتے رہے. خدا نے کہا دیکھو اس نے میرے کلام کو میرا ہی کلام قرار دیا، اب جب یہ بول رہا ہے تو میں اس کے بولنے کو بھی اپنا ہی بولنا قرار دوں گا. توجہ کیجئے گا، اب حدیث رسول کی ہوگی. خدا فرمائے گا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. کیوں؟ تاکہ سورس ہر کلام کا، چاہے وہ قرآن ہو، حدیث قدسی ہو یا حدیث رسول ہو، سورس ایک ہی ہے اور اسے کہتے ہیں وحی، اسے کہتے ہیں وحی. اب آئیے، تو قرآن، حدیث قدسی، حدیث. اب حدیث کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک وہ حدیث ہے جس کو سب مانتے ہیں کہ حدیث ہے،
تمام فرقے. ایک وہ حدیث ہے کہ تمام فرقے اس کو حدیث نہیں مانتے. کیا مطلب؟ یعنی پیغمبر اسلام نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ حدیث ہے، یہ متفق علیہ، سارے فرقے مانتے ہیں اس بات کو. لیکن پیغمبر اسلام کے بعد جو معصومین تشریف لائے ائمہ اطہار علیہم السلام، انہوں نے جو کچھ فرمایا وہ بھی حدیث ہے، مگر اس بات کو دوسرے لوگ نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں. اچھا، کیوں ہم اس کو حدیث کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جو کچھ بھی ائمہ ارشاد فرماتے ہیں وہ بار بار کہہ چکے کہ ہم جو کچھ تمہیں بتاتے ہیں اپنی طرف سے نہیں ہے، رسول نے جو کچھ کہا وہ ہم تمہیں بتا رہے ہیں، لہٰذا ان کا فرمان بھی حدیث ہے اور ان کا عمل اور تقریر بھی ہماری نظر میں سنت ہے. اچھا، تو کتنی قسمیں ہو گئیں؟ قرآن، حدیث قدسی، حدیث رسول، حدیث معصوم. اس طرح سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ حدیث کسا وہ حدیث ہے جو جامع ہے ان تمام کلام کی. اس میں قرآن بھی ہے، اس میں حدیث رسول بھی ہے، حدیث قدسی بھی ہے، حدیث معصومین بھی ہے. اس ایک حدیث کے سامنے ساری قسمیں جمع ہو گئی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اسے پڑھا جاتا ہے، تلاوت کیا جاتا ہے، اور اس کی برکتیں ہیں. اور کمال یہ ہے کہ جتنی بھی آپ دعائیں پڑھتے ہیں یا سورے پڑھتے ہیں مثلا، ان کی برکتیں ہیں. ہر سورے کی ایک خصوصیت ہے کہ آپ یہ پڑھیں تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا، یہ پڑھیں تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا. آیات کی خصوصیات ہیں اور دعاؤں کی خصوصیات ہیں، لیکن جتنی بھی آیتیں یا آپ جتنی بھی دعائیں پڑھتے ہیں ان کے کیا فوائد ہیں اسے الگ سے بیان کیا جاتا ہے. آپ دعائے کمیل پڑھیں تو اس سے پہلے اس کے تعلق سے کچھ آپ کو اس کے اسناد اور اس کے فوائد بیان کیے جائیں گے کہ آپ یہ پڑھیں تو اس کا یہ فائدہ ہے، دعائے مشلول کا یہ فائدہ ہے، اس سورے کا یہ فائدہ ہے، اس سورے کا فائدہ. سورے کا پارٹ نہیں ہے، دعا کا پارٹ نہیں ہے، واحد یہ حدیث ہے، حدیث قصہ، کہ اس کا فائدہ جو کچھ بھی بیان کیا گیا الگ سے نہیں، وہ اسی کا حصہ ہے. اسی کا حصہ ہے کہ جب پوچھا گیا یا رسول اللہ ہم جو یہاں بیٹھے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہے، تو پیغمبر نے فرمایا کہ والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا هذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا. اس پر ایک پہلو میں لاسٹ ایئر بیان کر چکا ہوں، اس کو میں ٹچ نہیں کر رہا ہوں. شیعتنا ومحبینا الا ونزلت علیہم الرحمہ. آپ جو فائدہ اس کے پڑھنے کا پڑھ رہے ہیں وہ اسی کا حصہ ہے، حصے کا جز ہے، پارٹ آف اٹ. یہ خصوصیت حدیث کے ساتھ. اس کے بعد دوسرے حصے میں فرمایا کہ اگر کوئی غمگین ہے، پریشان حال ہے، تو اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دے گا اس کے صدقے میں. یہ الگ سے آپ کو نہیں بتایا گیا. آپ جو چیز پڑھ رہے ہیں آپ اسی کو پڑھ رہے ہیں اور اسی کا فائدہ یہ ہو رہا ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، وہی چیز ہے. اب یہ حدیث جو ہے اس کی ایک اور خصوصیت بیان کر کے میں تھوڑا سا اس پر گفتگو کروں گا کہ اس کی سیٹنگ کس طرح کی ہے، کیسے ایک ایک لفظ اس حدیث کا بڑا کمال کا ہے، عظیم ہے، چونکہ کلام معصوم ہے، کلام معصومہ. تو اس حدیث میں ایک خصوصیت اور آپ کے سامنے عرض کر دوں، اور وہ یہ کہ شأن نزول. ابھی ہم آپ کے سامنے عرض کر رہے تھے شأن نزول. یہ جو ہے شأن نزول ہے، یعنی آیت تطہیر کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، اس کی تفصیل ہے یہ کہ ایسے نازل ہوئی. اس کو شأن نزول کہتے ہیں. واحد شأن نزول ہے جس کی اپنی ہی شان بن گئی ہے. کسی اور شأن نزول کو اس انداز سے نہیں بیان کیا جاتا، پڑھا نہیں جاتا. کتنی آیتیں اتری ہیں، کسی آیت کے شأن نزول کو اس طرح نہیں بیان کیا جاتا. لیکن جو خصوصیت میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے
کہ ہر آیت کی ایک شان نزول ہوتی ہے، ایک تفسیر ہوتی ہے. اس کی تفسیر کیسے ہوتی ہے؟ حدیث کے ذریعے سے. یعنی آپ پوچھیں کہ بھئی یہ آیت اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کے مصداق کون ہیں، اس کو کہتے ہیں تفسیر. یہ کون بیان کرے گا؟ پیغمبر اسلام بیان کریں گے. پیغمبر اسلام بتائیں گے. اوریجنل سورس ہمارا وہ ہے کہ وہ بتائیں گے کہ کون سی آیت کہاں کس کے لیے نازل ہوئی ہے، کیوں نازل ہوئی، اور اس کا مصداق کون ہے. تو حدیث مفسر آیت ہے، ایسا ہی ہے نا. یہ واحد وہ حدیث ہے، یہ حدیث کہ جس کی تفسیر قرآن مجید ہے. میں نے کہہ دیا ہے، میں نے صرف کہہ دیا ہے اب یہ بات. اب آپ کہیں گے اب کیا مطلب؟ سنیے. یہ جو واقعہ ہوا، جیسے ہمارے ایک بزرگ ہم سے کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ کیا ہے، کچھ لوگ آئے، گھر کی بات ہے، وہ آ گئے، اس کے بعد وہ آ گئے، اس کے بعد یہ جمع ہو گئے، اس میں کیا خاص بات ہے؟ تو سب سے خاص بات یہ ہے کہ جو آئے ان میں کیا خاص بات ہے، ان میں دیکھیں کیا خاص بات ہے. آپ اس کو اپنے گھر کے آنے جانے والوں لوگوں سے کمپیئر نہ کریں. آپ یہ دیکھیں کہ جو یہ آئے کیوں آئے، کیا ہوا، پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا. انی لا اجد فی بدنی، میں ضعف محسوس کرنا. اور اس پر بدن کے اوپر میں نے گزشتہ مجلس میں ایک بات عرض کر دی تھی. جو چیز عرض کر چکا ہوں میں اس کو نہیں دہرا رہا ہوں. اگر کسی کو سننا ہے تو جا کر موجود ہے اس وقت انٹرنیٹ کے اوپر، خود آپ ہی کے ویب سائٹ کے اوپر جو ہے اس کا لنک مل جائے گا آپ کو. تو آپ اس کو سن سکتے ہیں کنیکٹ کرنے کے لیے گفتگو کو. اس میں ایک پہلو جو آج میں آپ کے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ ضعفن، یہ ضعف جو پیغمبر محسوس کر رہے ہیں کس چیز کا ضعف تھا، کیسا ضعف تھا. یہ ضعف اس بات کا تھا کہ ایک چیلنج کر کے آئے تھے، ایک چیلنج کر کے آئے ہیں ایک پوری قوم کو. چیلنج کیا ہے؟ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. تو سب سے پہلے جس بات کا ذکر کیا ہے وہ ابناءنا، اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ. اب حکم الہی تھا تو کہا، جب کہہ دیا اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، تم اپنے بیٹوں کو لانا. جب یہ بات کہہ دی اب چیلنج ہو گیا نا، تو وہ اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں گے. نبی کو اللہ نے بیٹے نہیں دیے، اور جو دیے وہ دے کے لے لیے. چیلنج کر کے آ گئے. اب ضعف محسوس ہوا. یہ ہے وہ ضعف جو محسوس ہو رہا تھا کہ یا اللہ وہ بیٹے کہاں ہیں. کہا ضعف جس تعلق سے ہو رہا ہے اس جگہ جاؤ، یہ ضعف دور ہو جائے گا. وہاں جاؤ، تمہیں اس چیلنج کے جواب کے لیے سامان مہیا ملے گا. ابناءنا چاہیے، وہاں ملیں گے. نساءنا وہاں ملیں گے. انفسنا یہاں ملیں گے. اب پیغمبر آ رہے ہیں، توجہ کیجئے گا. تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ یہ وہ حدیث قصہ، وہ حدیث ہے کہ جس کی تفسیر آیت ہے. یوں کہیے کہ حدیث قصہ آئے تطہیر کی شان نزول ہے، مگر اس حدیث قصہ کی تفسیر آیے مباہلہ. کون ہے اہل بیت؟ یہ کون ہے جو جمع ہوئے ہیں؟ کون ہے؟ پوچھو گے کون ہے؟ کون بتائے؟ کوئی نہیں بتائے گا. میں بتاؤں گا، خدا فرماتا ہے میں بتاؤں گا. آؤ میں تم کو بتاؤں یہ کون ہے جو یہاں جمع ہوئے ہیں. اس کی تفسیر میں آیت اتار دوں گا چیلنج بنا کر. کیوں چیلنج بنا کر؟ توجہ کیجئے گا. اب یہاں سے گفتگو تھوڑی سی آگے بڑھ رہی ہے. اس لیے چیلنج کے اسٹائل میں مباہلہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آئے تطہیر میں جو لوگ جمع ہوئے اس چادر کے نیچے، اس میں جو لوگ بھی آئے اس کی تشریح کی جا رہی. مباہلہ میں کیا مطلب؟ چیلنج بنا کر. کیوں؟ اس لیے کہ بھئی کہنے والے تھے لوگ اور کہہ رہے ہیں آج تک
کہ یہ جو آیت ہے آیت تطہیر، یہ آیت تطہیر میں جو لفظ اہل بیت ہے اس میں یہ بھی شامل ہیں، وہ بھی شامل ہیں، وہ بھی شامل ہیں، کوئی بات نہیں، شامل ہیں، کرو دعوے کرتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں، جس کو چاہو شامل کر لو اس وقت۔ خدا نے کہا کہ یہ تمہاری تشریحات ہیں، یہ تمہاری تفسیریں ہیں، یہ تمہاری تفسیر ہے نا کہ آیت تطہیر میں کون شامل ہے۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ آیت تطہیر میں کون شامل ہے۔ تم نے کہا ازواج بھی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ازواج ہیں، کر لو شامل۔ اب میں ان کا تعارف براہ راست کرا سکتا تھا، پیغمبر کہہ سکتے تھے کہ بھئی دیکھو تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، میری ایک ہی بیٹی ہے نیک اور معصومہ، میں اس کو لے کے آ جاتا ہوں۔ نہیں، نسانا، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے۔ اب یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، ہم اپنی عورتوں کو، یعنی مخصوص نہیں کیا میں اپنی بیٹی کو لے کر آؤں گا، کہہ سکتے تھے کہ نہیں، اللہ نے کہا نہیں، اس طرح مت کہو، اس کو اوپن کر دو، اوپن کرنے کے بعد دروازے بند کرو، دروازے کھول دو، کھول دو دروازے کھولو، آ جاؤ، ہے کسی میں ہمت آنے کی؟ مباہلہ واحد وہ فضیلت ہے اہل بیت کی جس کا انکار معاویہ بھی نہیں کر سکا ہے۔ معاویہ ایک سمبل ہے، میں نے یہ لفظ جو استعمال کیا، معاویہ ایک سمبل ہے دشمنی کا علی کی، بغض علی، یعنی جو بغض میں معاویہ جیسا ہو کوئی، اس نے بھی اس کا انکار نہیں کیا ہے۔ فضائل اہل بیت کے تعلق سے مباہلے کا، مباہلہ اہل بیت کی عظیم ترین فضیلت سے ایک فضیلت ہے، مگر آپ یہ دیکھیں کہ اس میں جو صرف اہل بیت کی فضیلت سب نے اقرار کیا، کوئی مفسر لے آئیے جس نے شک بھی کیا ہو، ذرا بھی ڈاؤٹ کریٹ کیا ہو۔ آیت تطہیر میں ملے گا آپ کو، یہ بھی شامل ہیں، یہ بھی شامل ہیں، حد یہ ہے کہ سب کو شامل کرتے ہیں، ہم بھی شامل ہیں، آیت تطہیر میں ہم بھی شامل ہیں۔ آپ کو پتا ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ آیت تطہیر میں ہم بھی شامل ہیں، آپ کیسے شامل ہیں بھائی؟ کعبہ یہ کہہ رہے ہیں اہل البیت، بیت یعنی کعبہ، اہل البیت یعنی کعبے والے، ہم کو اہل قبلہ کہا جاتا ہے، یہ جو مسلمان ہیں ان کو اہل قبلہ کہا جاتا ہے، تو ہم اہل قبلہ ہیں، ہم اہل بیت ہیں۔ اس کا بہت ہی اچھا جواب ایک بہت ہی بڑے عالم گزرے ہیں، مولانا محمد اسماعیل دیوبندی صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آپ میں سے اکثر حضرات کو یاد ہوں گے، بڑے حاضر جواب تھے، وہ اسی انداز سے مجلس پڑھا تھے، کسی نے کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ آپ کیا اہل بیت کی تعریف کر رہے ہیں، تو ہم بھی تو اہل بیت ہیں، ایک مولوی نے کہہ دیا کھڑے ہو کے بھئی ہم بھی اہل بیت ہیں، ہم اہل قبلہ ہیں، بیت۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے اگر تم اہل بیت ہونا چاہو تو، لیکن میں تمہیں نصیحت کروں گا کہ تم اہل بیت مت بنو، یہ میرے نصیحت ہے۔ کہیں گے کیوں، یہ کون سی نصیحت ہے؟ کہا اس لیے کہ تمہیں زندگی ہو گئی صدقہ کھاتے کھاتے، اہل بیت پہ صدقہ حرام ہے، بھوکے مرنا چاہتے ہو؟ تو کسی نے شک اور شبہ کا اظہار نہیں کیا ہے کہ یہ آئے مباہلہ اہل بیت کے لیے، ہر چیز میں شک کیا، لیکن آئے مباہلہ میں نہیں۔ تو میں تعجب کرتا تھا کہ کیا وجہ ہے، ریزن کیا ہے، معاملہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے کہ کیوں آئے مباہلہ میں لوگ شامل ہونے کی کوشش نہیں کرتے۔ حد یہ ہے کہ آپ دیکھیں خیبر ہو، خندق ہو، احد ہو، وہ خصوصیات جس میں جب کو پتا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے وہ کام، پھر بھی خواہش ہو رہی ہے علم کی، ارے بھائی کیوں ہو رہی ہے، تم کو ملا نہیں تھا اس سے پہلے؟ اور جبکہ پیغمبر کہہ چکے ہیں کہ اس بار مرد کو ملے گا، پھر بھی چلے آ رہے ہو رجلا، تو اب تم کیوں چلے نہیں، مگر پھر بھی رات بھر چلے، جاگ رہے ہیں علم کے لیے، رات بھر جاگ رہے ہیں۔ ہر خصوصیت کے لیے اور ہر فضیلت کے لیے ہمیں تمنائیں ملتی ہیں دوسروں کی، کوشش کی ہے نہیں ہو سکے کوئی بات نہیں۔ علاوہ مباہلے کے، میں عجیب بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، علاوہ مباہلے کے کوئی تمنا، کوئی خواہش، ابھی جب اتنی بڑی بات ہو گئی تھی اور پیغمبر اسلام کے اوپر یہ آیت اتری تھی، پیغمبر نے آیت پڑھ کر سنائی تھی، تو کتنی فضیلت کی بات تھی کہ لوگ شامل ہو جاتے، اس لیے کہ 3 کیٹیگریز بیان کی گئی تھی، اب ہم اور پھر اس میں جمع کا صیغہ اپنے لیے استعمال کیا، انفسنا، ہم اپنے،
ہم جب کہا ہم تو کوئی بھی ہم میں شامل ہو سکتا تھا، یعنی ہم مسلمان، تو بھئی ہم مسلمان، چلو بھئی ہم اپنے بچوں کو لائیں، تو سب بچے چلے آ رہے ہیں، اور پیغمبر چلے نہیں تم آ جاؤ اور تم آ جاؤ، چلو بھئی 10 چاہیے بس کافی ہیں، 10-20 کافی ہیں، ایسا ہوتا؟ یا سب چلو سب چلو چلے آ رہے ہیں، یا کوئی تمنا ہی کر یا رسول اللہ میرے بچے کو لے لیجیے اگر چاہیں تو آپ، نہیں لیتے، ایسا نہیں ملتا۔ ابھی ایسا تو ہوا ہے نا، منع تو کیا نا پیغمبر نے، منع کیا ہے نا، اسی حدیث قصہ میں یاد ہے نا آپ کو، میں آ جاؤں، نہیں تم تو وہی رہنا، تم وہی رہو، تم مت آنا، تو مگر کہا تو صحیح، خواہش تو ظاہر کی کہ میں آ جاؤں۔ یہی خاتون جو چادر میں آنے کی خواہش کر رہی ہیں، یہ مباہلے میں ان کی کوئی خواہش نہیں ملتی، مباہلے میں نہیں ملتا کہ بھئی ہاں ہم بھی آ جائیں۔ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ 2 میدان ہیں میرے دوستو، 2 میدان، ایک ہے میدان جنگ، ایک ہے میدان مباہلہ۔ میدان جنگ یا اس طرح کے کوئی بھی فضیلت کا میدان ہو، اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر جان بچانی ہو تو بھاگ لو، ادھر سے نکل لو، فرار کر لو، یہاں چلے جاؤ وہاں چلے جاؤ، دشمن کہاں تک جائے گا، دشمن کی پہنچ کہاں تک ہے، نکل گئے، دیکھا کہ دشمن آ رہا ہے، نکل لیے ادھر سے دوسرے دروازے سے، دشمن وہاں جا نہیں سکتا۔ یہاں مسئلہ یہ تھا کہ اگر آخری ٹکڑا نہیں ہوتا مباہلے کا تو اتنی خواہشیں ملتی کہ اس سے زیادہ، اس لیے کہ بل اوپن دروازہ ہے نا، ابنا سارے بچے چلے آتے، تو پہلے تو کھول دیا دروازہ سب کے لیے، بند کہاں کیا؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ جانے کا پرپس کیا ہے؟ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرنا۔ اب یہ لعنت وہ دشمن نہیں ہے جو پیچھا چھوڑ دے، جہاں جاؤ گے یہ لعنت پیچھے لگی رہے گی۔ خود قرآن نے کہا ہے، قرآن کے الفاظ ہیں وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَأَتْبَعْنَاهُمْ، یہ جو ائمہ کفر ہیں، یہ کفر کے لیڈرز ہیں، ہم نے ان کے اتبعناہم فی هذه الدنیا لعنت، اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لگا دی ہے لعنت ان کے پیچھے لگا دی ہے، ادھر گئے تو ادھر لعنت چلی گئی، ادھر گئے تو ادھر لعنت چلی گئی، ادھر گئے تو ادھر لعنت چلی گئی۔ آپ سمجھے 2 طرح کے لیڈر ہیں، ایک وہ لیڈر ہے جس کے پیچھے لعنت رہتی ہے، ایک وہ لیڈر ہے جس کے پیچھے حق چلتا ہے۔ اب یہ تمہاری مرضی، جس کو چاہو لیڈر بنا کے چلو، مگر یہ سمجھنا کہ تم جب پیچھے چلو گے یا تو تم خود حق بنو گے یا تم لعنت بن جاؤ۔ حدیث قصہ عزیز محترم، تو حدیث قصہ جمع ہوئے ہیں اس لیے کہ تاکہ اب مباہلے کا انتظام ہو رہا ہے۔ یہ جو چادر ہے، یہ جو اہتمام ہے، یہ جو آیت اتر رہی ہے، یہ مباہلے کے لیے ہے، یعنی دونوں کا کنیکشن ہے، ایک ہی موقع پر تقریباً تھوڑے سے فاصلے سے یہ دونوں آیتیں نازل ہوئی ایک ہی سال میں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پیغمبر اسلام تشریف لاتے شروع سے لے کر آخر تک حدیث جس فلو سے چلتی ہے، اس کا جو فلو ہے حدیث کا، وہ بڑا دلچسپ ہے، اور اس میں ہر لفظ پر جب آپ غور کریں تو اس سے ہمیں بہت کچھ سبق ملتا ہے، ہمارا عقیدہ بھی مضبوط ہوتا ہے، اور ہمیں کردار اور اخلاق کے دروس بھی ملتے ہیں۔ جو آ رہا ہے گھر میں، آتے ہی کیا کہہ رہا ہے؟ السلام علیکم، سلام، یعنی یہ اصول ہے کہ بھئی دیکھو یہ بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، جب آ رہی چاہے بڑا ہو یا چھوٹا، جو آتا ہے وہ سلام کرتا ہے۔ جو گھر میں داخل ہوا اس نے سلام کیا، ایسے نہیں کہ گھر میں داخل ہوئے تو موڈ خراب ہے اور ان کا بھی موڈ خراب ہے، ان کا بھئی میں تو بہت ہی زیادہ محنت کر کے آؤں، کچھ نہیں، جب دیکھو جب داخل ہو تو سلام، اور سلام بھی کس محبت کے ساتھ، اور پھر جواب بھی کس پیار کے ساتھ۔
یہ اخلاقیات بھی ہم کو اس حدیث میں ملتے ہیں. غالباً میں نے بتایا تھا کہ ہمارے ایک عالم دین گزرے ہیں, انہوں نے اس کے اوپر اس حدیث اور خطبہ فدق کی بنیاد کے اوپر 4 وولیم میں فقہ الزہرا نام سے ایک کتاب لکھی ہے. فقہ الزہرا یعنی وہ فقہی مسائل جو ہمیں جناب سیدہ کے اقوال سے ملتے ہیں, ان میں ان چیزوں کا ذکر کیا انہوں نے. ایک ایک رخ کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں اخلاقیات کے جو دروس آپ کو ملتے ہیں. دخل علی ابی, ظاہر سی بات ہے کہ ہماری گفتگو تمہید میں گزر گئی, صرف تعارف میں کہ حدیث قصہ کیا ہے, حدیث قصہ پر گفتگو نہیں ہو سکی. گزشتہ سال بھی اسی طرح کچھ ہو گیا تھا اور بہت زیادہ ہم حدیث قصہ پر گفتگو نہیں کر سکے تھے, لیکن کوئی بات نہیں, جتنا حصہ ہم بیان کر سکیں انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے. بڑا لطف آتا ہے جب حدیث, خود آپ غور کریں, خود آپ جب پڑھیں نا ایک ایک لفظ پر غور کریں اور ہر جگہ پوچھیں خود اپنے آپ سے کہ کیوں یہ لفظ, کیوں اس طرح, کیوں. مثال یعنی آپ یہ دیکھیں مثال کے طور پر کہ پیغمبر جب تشریف لاتے ہیں اور شہزادی بیان فرماتی ہیں کہ آئے, تو اس کو اس انداز سے بیان فرماتی ہیں کہ دخل علی ابی رسول اللہ. ہر لفظ کی تشریح ہو سکتی ہے, ہر لفظ میں ایک لطف اور مزہ ہے. ہر دخل علی ابی رسول اللہ, یہ 4 لفظ ہوئے نا, تو بظاہر تو آپ نے کہا میرے گھر میں میرے بابا رسول اللہ داخل ہوئے, اتنی سی بات ہے, مگر اس میں بڑا کمال ہے, بڑا خزانہ ہے معرفت کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ دخل علیہ, پیغمبر اسلام میرے گھر میں داخل ہوئے. علیہ میرے گھر میں داخل ہوئے. پوری آپ حدیث قصہ پڑھ لیں, آپ کو اس طرح متکلم کے صیغے میں اس انداز سے ایک ایسی بات کہنا جناب سیدہ کے لیے, آپ کو حیرت ہوگی کہ بھئی جب داخل ہو رہے ہیں تو یہ کہہ سکتی تھی کہ ہمارے گھر میں داخل ہوئے. شروع سے آخر تک شہزادی ہمارے کے الفاظ استعمال کرتی ہیں. فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ, ہم سب جمع ہو گئے. یہاں پر یہ فرما رہی ہیں کہ میرے پاس میرے گھر میں داخل ہوئے, میرے گھر میں داخل ہوئے, میرے پاس آئے پیغمبر اسلام. اس میں کیا خصوصیت؟ اگر کہہ دیتے کہ ہمارے گھر میں آئے, کتنی اچھی بات تھی. بھئی وہاں بھی تو انفسنا, ہمارے, تو وہاں جمع کی صیغہ ہے نا, یہاں بھی کہہ دیتے ہمارے گھر میں آئے, ہمارے گھر میں آئے. اور ظاہر ہے کہ گھر جو ہمارا ہوتا تو اس سے ہر انسان سمجھ سکتا کہ ہمارے سے جو ہے مراد کون ہے, لیکن نہیں, میرے گھر میں آئے. یہ اصرار کیوں ہے کہ میرے گھر میں آئے؟ کہا اس لیے کہ جو بھی اہتمام ہو رہا ہے, جو بھی تیاری ہو رہی ہے, وہ نزول آیت کی تیاری ہے. ایک آیت نازل ہونے والی ہے, اس کے لیے پریپریشنز ہیں, یہ تیاری کی جا رہی ہے اس آیت کے نزول. اس میں چونکہ ایک لفظ استعمال ہونے والا ہے اہل البیت, بیت والے, تو اس سے پہلے کہ وہ بحث شروع ہو کہ بھئی کون سا بیت, میں پہلے ہی سے کہہ دوں میرا گھر, میرے گھر میں آئے. اور جب کہا میرا گھر تو نبی نے بھی آ کر کہاں آئے, فاطمہ کے گھر میں آئے. عجیب حصار قائم, کیا حصار, حصار سمجھتے نا, ایک دائرہ قائم کر دینا, کوئی اندر والا باہر جا سکتا ہے نہ باہر والا اندر آ سکتا. اتنے حصار قائم کیے ہیں اللہ نے اس کے لیے, آپ گنتے رہیں ان حصاروں کو. انما کا حصار, یہ کلمہ حصر کہلاتا ہے. انما, بس یہ لوگ, انما بس یہی ہے, اس کو کلمہ حصر کہتے ہیں. ایک حصار, ایک دائرہ قائم کر دیا. بیت میرے گھر, علیہ میرے پاس آئے, نبی میرے پاس آئے, مقصد میرے پاس آنا تھا ان کا, میرے پاس آئے ہیں. یہ ایک حصار قائم کر دیا. میرا گھر, یہ ایک حصار قائم کر دیا. پیغمبر نے کہا نہیں, میں ایک اور فزیکل حصار قائم کرنا چاہتا ہوں. وہ کیا؟ کہ چادر لے کر آؤ. اب وہ اس گھر کے اندر ایک اور گھر بن گیا. اب یہ جو چادر کے اندر جو لوگ جمع ہوئے, یہ ہے وہ حصار. حصار میں پھر حصار, دائرے میں پھر دائرہ. کس انداز سے پہچنوایا جا رہا ہے اہل البیت کو, کیا اہتمام ہو رہا ہے. میرے پاس آئے. اور دیکھیے علیہ کا کہنا اور اس پر اصرار کہ پیغمبر جب داخل ہوئے تو میرے پاس آئے. دخل البیت بھی کہہ سکتے ہیں, گھر میں داخل ہو گئے نبی,
نہیں، میرے پاس آنے کا تصور آپ اپنے ذہن میں رکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ نبی آ رہے ہیں. اگر نبی آ رہے ہیں تو کس لیے آ رہے ہیں؟ آیت اترنے والی ہے. کمال کی بات ہے. اللہ، آیت اترنے والی ہے. دیکھیں نبی کی عظمت یہ خاتم النبیین کی کہ جتنی آیتیں اتری جہاں نبی ہوتے تھے آیتیں وہاں اترتی تھی. واحد وہ آیت ہے کہ جہاں آیت اترنے والی ہے نبی وہاں آ رہے ہیں. توجہ کیجیے گا. دخل آئیے، میرے پاس آئے نبی، میرے پاس. تو شہزادی آپ کے پاس بھائی یہ تو آیت اتر رہی ہے اس لیے آئے ہیں نا بھائی، آیت کے لیے آئے ہیں، آیت لینے آئے ہیں. یہاں آیت اترنے والی ہے، سارا اہتمام آیت کے لیے ہو رہا ہے. کہاں یہ جو آیت اترنے والی ہے نا یہ میرے پاس آئے ہیں، میرے پاس آئے ہیں. یہ آیت قرآن مجید کی یہ وہ آیت ہے جسے لینے کے لیے پیغمبر فاطمہ کے گھر گئے. شاید اسی لیے جب جبرائیل نے کہا کہ اللہ نے وحی نازل کی ہے تو نہیں کہا قد اوحا الیکا، اے نبی تم پر نہیں کی ہے، نہیں، اوحا الیکم، اے پنجتن اللہ نے یہ وحی آپ سب پہ کی ہے. آپ سب اوحا الیکم الفاظ پڑھیے. میں صرف یہاں ریفرنسز دے سکتا ہوں، زیادہ تشریح میں نہیں جا سکتا. تو آپ دیکھیے کہ پیغمبر کو خطاب کر کے سلام اکیلے کو کیا، سلام اکیلے کو کیا ہے. مگر جب آیت کے لیے کہا کہ اللہ نے وحی نازل کی تو نہیں کہا کہ اے نبی آپ پر اکیلے پہ کی، آپ لوگوں پر کی. اب جب کہا آپ لوگوں پر کی تو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اچھا تو سب کو نبی سمجھ لیا. تو اس احتیاط کی بنا پر وہ ملک جو سید الانبیاء ہے وہ جب داخل ہوتا ہے اصول کیا ہے؟ 5 آدمی 10 آدمی کہیں بیٹھے ہوں اور کوئی شخص داخل ہو اور سلام کرے تو کسی ایک آدمی کو کرے گا یا سب کو کرے گا؟ سب کو سلام کرنا چاہیے نا اسے. جبریل نے کیا کیا؟ السلام علیکم یا رسول اللہ، خاص طور پہ خطاب کر کے صرف رسول اللہ کو سلام کیا. یہ آداب کے مطابق ہے؟ مناسب نہیں ہے نا یہ. اور خاص طور پر جبکہ وہاں ایسی شخصیتیں موجود ہوں جن پر لازم اور واجب تھا کہ وہ سلام کریں. ہمیں استاد بیٹھے تھے کہ نہیں؟ تو استاد ہی کو سلام کر لیتے الگ سے؟ نہیں، کسی کو سلام نہیں، صرف رسول کو سلام. یہ کیا بات ہو گئی جبرائیل؟ کہا اس لیے کہ میں بعد میں کہنے والا ہوں اوحا الیکم، تم پر وحی کی ہے. تو پھر اس سے کیا تعلق ہے اس بات کا؟ کہا آج میں پیغمبر کو تنہا سلام کر کے بتا رہا ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا ایک معصوم فرشتہ خلاف آداب اسلامی کوئی کام کرے. کہا تو میں نے السلام علیکم یا رسول اللہ ہے، مگر اس ایک سلام میں یہ سب شامل ہو گئے ہیں. میرا خطاب 5 سے تھا لیکن نام میں نے صرف رسول کا لیا تاکہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کو ایک یہ سبق مل جائے کہ جب کبھی نبی پر سلام ہوتا ہے یہ سلام نبی پر نہیں رکتا، اہل بیت کی ہر فرد کو پہنچتا ہے. تو نبی کو اکیلے صرف نبی کی حیثیت سے مت دیکھو، اکیلے نبی خود اہل بیت ہیں، اہل بیت کا نچوڑ ہے، اہل بیت کا خلاصہ ہے. پیغمبر اسلام کی ذات گرامی اہل بیت کا سمبل ہے. جب تم نے ان کو سلام کیا تو ان سب کو سلام کیا. لہذا سمجھ لو اللہ نے اسی لیے ہر مسلمان پر واجب کیا. اپنی نماز تم پوری کر ہی نہیں سکتے جب تک یہ نہ کہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مگر آداب ملکوتی یہ ہے کہ جب نبی کو سلام کیا جائے مخاطب سارے اہل بیت ہو.
بات ہے دخل علیہ، میرے پاس نبی آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ آیت لینے آئے ہیں، آیت لینے آئے۔ اب کوئی تعجب نہ کرے کہ یہ کیا بات ہے بھئی، یہ کچھ ایگزیجریشن لگ رہا ہے۔ جی نہیں، شہزادی کے پاس آیت لینے آئے نا، ارے کوئی نئی بات نہیں ہے، شہزادی خود اللہ کی سب سے بڑی آیتوں میں سے ایک آیت ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ آپ متوجہ رہیں، شہزادی خود آیت کبریٰ ہے اللہ کی، ترین آیات میں سے اللہ کی ہے کہ نہیں؟ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ پیغمبر یہاں آئے۔ ارے بھائی خود جب اس آیت کو حاصل کرنا تھا اللہ سے تو اللہ نے ہر آیت بھیجی آسمان سے زمین پر، صرف یہ ایک آیت الہی ہے، آیت کبریٰ جناب سیدہ، کہ جب اسے دینے کی منزل آئی تو اللہ نے کہا نبی تمہیں خود آنا ہوگا آسمان پر اسے لینے۔ تو ہر آیت آسمان سے زمین پر آتی رہی۔ اس آیت کبریٰ کو لینے کے لیے معراج ہوئی پیغمبر فاطمہ کو لینے کے لیے معراج پر گئے تھے۔ تو کوئی حیرت کی بات نہیں، عظمت جناب معصومہ اتنی بلند ہے کہ عام انسان تصور نہیں کر سکتا۔ دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام۔ اب حالانکہ ابی رسول اللہ کے اس لفظ کے اوپر بھی بہت گفتگو ہو سکتی ہے اختصار کے ساتھ، تاکہ آپ کو صرف سمجھیں کہ عناوین مل جائیں۔ وقت تمام ہو چکا ہے اور مجھے مجلس کو تمام کرنا۔ رسول اللہ خطبہ جناب سیدہ نے توحید کا ذکر کر کے، رسالت کا ذکر کر کے، قرآن کی عظمت بیان کر کے، فلسفہ احکام بیان کرنے کے بعد، امامت کا دفاع کرنے کے بعد، بڑا زبردست خطبہ ہے۔ اس کے بعد جب اپنا ذکر آیا تو کیا فرمایا؟ اعلموا انی فاطمہ، سمجھ لو کہ میں فاطمہ ہوں، وہ ابی محمد، اور میرے باپ محمد ہیں۔ تو یہاں پر کیا کہا؟ ابی رسول اللہ، تاکہ شروع ہی میں تم سمجھ لو جب حدیث قصہ اگر پڑھنے کا موقع ملے، ہر ایک کو ملتا بھی نہیں ہے یہ موقع، یہ بھی سمجھ لیں، یہ ہر ایک کے لیے ہے بھی نہیں یہ حدیث۔ میں اس کو گزشتہ سال عرض کر چکا ہوں کہ یہ حدیث جن کے لیے ہے، جتنے پاک ہوں گے اتنا اس حدیث قصہ سے قریب ہوں گے۔ ہر آدمی کے لیے حدیث قصہ نہیں ہے، اس لیے اس حدیث کو صرف پاک جگہوں پہ پڑھو۔ اس منبر سے اس میسج کو لے لیجئے۔ ایک بہت بڑی غلطی ہماری قوم کے کچھ افراد کرتے ہیں، ایسی جگہ اس حدیث قصہ کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹریڈیشن مت بناؤ اس کو، یہ عبادت ہے، ٹریڈیشن نہیں ہے۔ اس کو صرف ایسی جگہ پڑھو کہ جہاں پاک اور پاکیزہ ماحول ہو، صاف ستھرا ماحول ہو۔ ہر ماحول میں مت پڑھو۔ خدا نہ خواستہ اگر مکس گیدرنگ ہے جہاں حرام طریقے سے سب لوگ جمع ہو گئے ہیں اور وہاں پر حجاب کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور وہاں پر آپ حدیث قصہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، یا بعض جگہ خدا نہ خواستہ اس سے پہلے جو ہے گانے ہو رہے تھے اور اب پتہ چلا کہ حدیث قصہ پڑھی جا رہی ہے، اس کو خدا کے لیے نہ پڑھو، اس کو بالکل روکیں، آپ منع کریں بھائی تم یہ مت کرو، یہاں اللہ کے لیے توہین ہے۔ کیا پاکیزہ آپ دیکھیں کہ اللہ نے کیا اہتمام کیا اس کا، کتنے حدیث قصہ شروع سے آخر تک لے کے لیے۔ میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، میں کچھ اور عرض کرنے والا، تو چلیے یہ بات آگے تو میں اسی کو مکمل کر کے مجلس تمام کروں، تاکہ چونکہ ایک اہم پیغام ہے۔ دیکھیں شروع سے آخر تک آپ پڑھیے حدیث قصہ کو، ان جابر بن عبداللہ انصاری سے لے کر آخر تک لفظ تک۔ اس پورے حدیث میں جب ان فاطمہ الزہرا شروع ہوتا ہے، خود جابر سے کیوں روایت ہے اس کی بھی بہت سی خصوصیات ہیں، اس کے اسباب ہیں، لیکن یہاں سے جب بات شروع ہوتی ہے ان فاطمہ سے، یہ روایت ہے، وہاں سے لے کر اور آخر تک شہزادی نے کہیں کسی غیر معصوم کا ذکر ہی نہیں کیا ہی نہیں۔ شیعوں کا ذکر آیا ہے، فاطمہ نے نہیں کیا، وہ علی نے کیا، مگر وہ بھی کن شیعوں کا؟ بس یہ سمجھ لیں کہ جن کا ذکر علی کریں ایسے شیعہ، وہ شیعہ اور ہیں جو صرف علی کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ شیعہ اور ہیں جو جن کا ذکر علی کرتے ہیں، ان شیعوں کا ذکر ہے شروع سے آخر تک۔ اور جب خدا نے کہا، جب خدا نے تعریف کرنا شروع کی ان کی،
اور فرشتے نے پوچھ لیا کون ہے یہ, اور اللہ نے جو تعریف شروع کی, انی ما خلقت السماء مبنيا ولا ارضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسبح الا في محبت هؤلاء. کس کا ذکر ہے؟ الا فی محبت هؤلاء. کون ہے یا اللہ؟ ہم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ, ہم فاطمۃ وابوها وبعلها وبنوها. اور مجھے یاد ہے کہ یہ پہلو میں نے گزشتہ مجلس میں بیان کیا ہے دوسرے انداز سے, لیکن کوئی بات نہیں اس کو دہرانے میں, کیونکہ یہ پیغام کا حصہ ہے. تو سنیں, اب یہ جب اتنے اہتمام سے شروع سے آخر تک آپ دیکھ لیں, کہیں غیر معصوم کا ذکر اس حدیث میں نہیں ہے, جبکہ چانسز ہیں اور ہونے چاہیے تھے. مثلا یہ جو حدیث کی آپ پڑھتے ہیں, بہت سے لوگ انکار کرتے ہیں یہ تو حدیث آتھینٹک نہیں ہے. اچھا کون سی حدیث آتھینٹک ہے؟ کہا ہاں ایسا ہوا تو ہے. مسلمانوں کے جتنے فرقے, جتنے علماء, آ جائے کوئی منع کرنے والا, امکان نہیں کوئی منع کر دے کہ حدیث قصہ کئی واقعہ ہوا نہیں ہے, لیکن دوسرے انداز سے وہ بیان کرتے ہیں. کس سے؟ روایت جناب ام سلمہ سے. اور جناب ام سلمہ کی جو روایت تھی کہ انہوں نے بھی کہا کہ کیا میں اندر آ جاؤں, تو فرمایا انتی علی خیر. کتنا بڑا واقعہ ہے یہ, صحائف ستہ میں موجود ہے یہ حدیث, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. ام سلمہ ام المؤمنین بیان کر رہی ہیں کہ میں نے کہا کہ کیا میں آ جاؤں. اس کے بعد ایک دوسری روایت, ایک دوسری خاتون بھی بیان کرتی ہے اسی طرح, کہا بھی یہ لوگ سب جمع ہوئے اور میں نے کہا کہ میں آ جاؤں. ان سے کہا تم خیر پر ہو, تم وہیں رہو. ان سے کہا ان سے تم تو دور ہی رہو. واقعی یہی الفاظ ہیں, یہ میرے الفاظ نہیں ہیں میرے دوستو. ہاں یہ روایات کے الفاظ ہیں. ایک خاتون وہ بھی ام المومنین, دوسری خاتون وہ بھی ام المومنین. ایک سے کہا تم خیر پر ہو. خیر پر ہو کیا مطلب؟ یعنی تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ تم خیر پر ہو, اسی میں خیریت ہے کہ تم ان کے اندر آنے کی کوشش نہ کرو. خیر پر ہو کیا بلاغت کلام معصوم ہے. تم خیر پر ہو کا مطلب یہ جو ہے جہاں تم آنے کی کوشش کر رہی ہو یہ خیر پر نہیں ہے. ان کو مت کہنا کہ یہ خیر پر ہے, نہیں, یہ خیر ہے, یہ خیر ہے. ان سے جو محبت کر لے وہ خیر پر ہے. یہ نبی کی نبوت کی ایک دلیل ہے, پروفیسی, مستقبل کی خبر دینا. کسی بی بی کے لیے کہہ دینا کہ تم خیر پر ہو, چیلنج کرتا ہوں دکھا دو پوری زندگی میں اس کی طرف سے کوئی ایسا عمل سرزد ہوا ہو جو خلاف محبت اہل بیت ہو تو دکھا دو. نہیں دکھا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ سند پہلے مل چکی ہے, تم خیر پر ہو. اے ام سلمہ تم ہمیشہ محب اہل بیت رہو گی, تم خیر پر ہو. دوسری آئیں کہا تم تو بھائی وہی رہنا. وہ کیا کہا تھا, وہ لفظ کیا تھے, کہا تنحی. تنحی یعنی جیسے یعنی دور رہو, دور رہو. اچھا یہ تو نبی نے کہا دور رہو, خدا نے تو بعد میں آیت میں کہہ دیا ہم ہر نجاست کو ان سے دور رکھیں گے. میں اہتمام دکھا رہا ہوں اس پورے حدیث میں جو اہتمام کیا گیا ہے, جس بات کا خیال رکھا گیا. کوئی اب سوچیں جب یہ دو روایتیں موجود ہیں اور تمام فرقوں کی کتابوں نے اس کا ذکر کیا, صحائف ستہ میں موجود ہیں, اور یہ واقعی وہ آئیں اور وہ آئیں, تو اس میں حدیث قصہ میں اگر اس کا ذکر ہو جاتا تو بظاہر ہماری نظر کے اعتبار سے بڑا اچھا ہوتا کہ معلوم ہوتا کہ بھئی یہ دیکھو یہ وہ خاص لوگ ہیں, یہی آ سکتے ہیں, کوئی نہیں آ سکتا. تو اگر جناب سیدہ اپنے اس بیان میں, اس حدیث میں جو نیریشن ہے ان کا بیان فرما, یہ آئے اس کے بعد انہوں نے یہ کہا اور ہم نے یہ کہا اور یوں داخل ہوئے یوں بیٹھے, اور اس میں پھر ایک خاتون اور آئیں, ان کو رسول اللہ نے میرے بابا نے منع کر دیا, اس میں کوئی پریشانی تھی؟ کہا نہیں, فاطمہ اور کسی اور کا نام لے, زہرا ہو کر, معصومہ ہو کر اپنی حدیث میں کسی غیر کا تذکرہ کرے,
ہو ہی نہیں سکتا، چاہے وہ غیر اپنا ہی کیوں نہ ہو، اس کا بھی ذکر شہزادی نے نہیں کیا، یہ سمجھ لیجیے۔ ایسی پاک اور پاکیزہ حدیث ہے میرے دوستو، پلیز اگر نہیں معلوم ہے، اگر غلطی کرتے رہیں تو کوئی بات نہیں، توبہ کر لیں، آئندہ نہ کریں، کبھی کبھی غلطی نہ کریں۔ اس حدیث کو ایسی جگہ نہ پڑھیں جہاں وہ ماحول نہ ہو۔ اللہ نے جب تعریف کرنا شروع کی تو ہمارے آپ کے سامنے نہیں کی، فرشتوں کی بارگاہ، فرشتوں کے سامنے پاکیزہ بارگاہ، طیب و طاہر سب لوگ، یعنی یہ وہ حدیث ہے جس کی بیان کرنے والی معصومہ، جس کا ذکر کر رہی ہے یہ معصومہ، وہ سب معصوم۔ حد یہ ہے کہ ایک خادم کو پرمیشن ملی بھی تو وہ معصوم، ایک خادم کو پرمیشن ملی بھی تو معصوم، جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ معصوم۔ یہ سب پاک اور پاکیزہ تذکرے پاک زبان سے ہو رہے ہیں۔ پھر یہی زمین کا ذکر جب آسمان پر ہوا تو ذاکر کوئی ایک عام مولوی ملا، کوئی عالم مجتہد نہیں ہے، ذاکر اہل بیت وہاں کون ہے؟ اللہ، اللہ ذاکر اہل بیت۔ سامعین یہ مجمع نہیں ہے، سامعین کون ہے؟ فرشتے ہیں۔ اور ایسا پاک ماحول کہ خدا نے ایسا اہتمام کیا، اس سے پہلے کوئی ایک موجود تھا ایسا جو اس ذکر کے قابل نہ تھا، تو اس کو پہلے ہی نکال دیا گیا۔ نکل جا، نکل جا اس بارگاہ سے، اس لیے کہ یہاں اہل بیت کا ذکر ہونے والا ہے۔ یہ حدیث کیسا ایسی پاکیزہ حدیث ہے، باوضو پڑھا کریں اس کو، اور ویسے بھی جب مجلس میں آئیں تو وضو کے ساتھ آیا کریں۔ وضو صرف نماز کے لیے نہیں، نماز کے لیے واجب ہے، لیکن بہت سے مستحبات واجبات سے افضل ہوتے ہیں اکثر، آپ کو پتہ ہے، اور ان کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ مجلس جس میں ذکر اہل بیت ہوتا ہو، اس میں با طہارت انسان آئے، باوضو تشریف لائے کیجئے۔ یہاں کیا کہنے، وہ جو روحانیت آپ کو ملتی ہے یہاں، جو کچھ یقیناً ایک عروج ملتا ہے روح کو اس جگہ۔ ایمانداری سے بتائیے کتنے آپ پریشان ہوں، جب اس مجلس میں آ جاتے ہیں پریشانی رہتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے، ختم ہے۔ اہل بیت نے ہر مصیبت خود برداشت کر کے ہماری مصیبتوں کو ختم کر دیا ہے۔ اب کوئی مشکل، کوئی مصیبت ہماری نظر میں مشکل لگتی نہیں۔ یہ وہ معصومہ ہیں جس کے تذکرے کے لیے خدا اتنا اہتمام کرے، خدا نے جہاں سے نجاستوں کو دور رکھا ہو۔ اللہ اکبر۔ اس پاکیزہ دروازے پر اگر کوئی نجس آ کر گستاخی کرے، اور تاریخ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے، محدثین نے لکھا ہے بلا اختلاف کہ اس آیت کے نزول کے بعد کئی مہینوں تک پیغمبر اس دروازے پر کھڑے ہوتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے نا، لوگ ہم سے کہتے ہیں آپ زیارت کیوں پڑھتے ہیں بھی، یہ نماز کے بعد زیارت کیوں پڑھتے ہیں؟ اٹھا کے پڑھو، جاؤ دیکھو، معتبر احادیث ہیں۔ شہزادی کا گھر واحد وہ گھر تھا جس کا دروازہ مسجد کی طرف کھلتا تھا، واحد، ایسا پاک گھر، ایسا پاک، مسجد کی طرف صرف آپ کا دروازہ کھلتا ہے۔ اور اس جگہ جب نماز پڑھنے آتے تھے پیغمبر تو پہلے دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ، پھر نماز پڑھتے تھے۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے پھر آ کے کھڑے ہوتے تھے، پھر دروازے پہ کھڑے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ، یا رسول اللہ یہ سلام کیسا؟ کائن مسلمانوں کو بتانا چاہتا ہوں اس در کی عظمت کیا ہے۔ ہائے شہزادی، ہائے مظلومہ کونین، ارے یہ جو آوازیں ہیں سلام کی،
صبح کا وقت ہے تو سلام کی آواز آ رہی ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہوتا تو سلام کی آواز آ رہی ہے، عصر کی نماز کا وقت، ایک وقت وہ بھی آیا جب یہ سلام کی آوازیں آنا بند ہوئی، اور اب ایک اور آواز آتی ہے، یہ آواز بھی شہزادی سنتی ہیں۔ آواز کیا ہے؟ اے فاطمہ، ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے، ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ اس گھر کو آگ لگاؤ گے؟ اس میں حسن و حسین رہتے ہیں، گستاخی کے کچھ الفاظ ہوتے ہیں، گستاخی کے ان میں سے ایک لفظ یہ ہے وَإِن ہوا کرے حسن و حسین، فاطمہ رہتی ہیں، ہوا کریں، فاطمہ رہا کریں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، خدا جانے بضعت الرسول کو کتنی تکلیفیں پہنچی ہوں گی کہ ایسی صابرہ اور شاکرہ اس کو یہ کہنا پڑے گا صبت علیہ مصائب لو انہا، جاتی تھی اپنے بابا کی قبر کی مٹی اٹھاتی تھیں، فرماتی تھیں ماذا علی من شم تربت احمد اللہ یشم مد الزمان غوالیا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام صرن لیالیا۔ شہزادی، اللہ اکبر، دروازے پر آگ اور لکڑی لانے والے، دروازہ جل رہا ہے، شہزادی دروازے کے پیچھے ہیں۔ خدا جانے اس کو کیسے بیان کیا جائے اور کیسے اس کو سنا جائے، اس کیفیت کو کہ شہزادی کی مظلومیت ہے۔ دروازہ جلتے ہوئے دروازے کو شہزادی پر گرایا جا رہا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ شہزادی کے 3 زخم آئے تھے بڑے، جو آخری دم تک شہزادی ان تینوں زخموں کو امیر المؤمنین سے چھپانے کی کوشش کرتی رہی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ علی کے سامنے ایسا کچھ ہوا، نہیں، علی کے سامنے نہیں تھا۔ علی کو تو رسن باندھ کر علی کو لے کر چلے ہیں۔ میں کیا عرض کروں، وہ الفاظ بھی زبان سے ادا نہیں ہوتے جو گستاخی اہل بیت رسول کی شان میں کی ہے اس امت نے، مگر وہ جو 3 زخم تھے کون سے تھے، بس وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ کی زحمت تمام۔ 3 بڑے زخم۔ دیکھیں، جب دروازہ شہزادی پر گرایا گیا ہے تو دیوار کے اس دروازے میں پیچھے ایک بڑی کیل تھی، اس کو آپ نے سنا ہوگا، ایک کیل تھی۔ شہزادی جیسے ہی دروازے کے پیچھے آئی اپنے حجاب کی حفاظت کے لیے، ظالم نے دروازہ نہ صرف گرایا بلکہ دروازے کو چند یہ ظالم دھکیلنے لگے۔ فرماتے ہیں اثرونی، مجھے در و دیوار کے بیچ میں پیس دیا گیا۔ وہ کیل جو دروازے میں تھی شہزادی کے سینے میں در آئی، شہزادی کے سینے میں کہوں گا مولا حسین، آپ نے اکبر کے سینے سے برچھی نکالی، شہزادی کے سینے سے یہ کیل کون نکالے؟ خدا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل کرے۔ شہزادی کی شہادت عاشور کا پیش خیمہ ہے، عاشور سے کم نہیں ہے۔ ایک زخم یہ تھا سینے کا زخم، دوسرا زخم جب دروازے کو دھکیلنے لگے، جلتے ہوئے دروازے کو دھکیلنے لگے دروازہ کھولنے کے لیے، شہزادی اکیلی تھی اس طرف، علی نہیں تھے گھر میں، علی نہیں تھے گھر میں۔ کبھی کوئی تصور میں نہ لائے کہ علی کے سامنے کچھ ہوا، نہیں ہو سکتا۔ ارے وہ علی کہ جس کو صرف یہ پتا چلا کہ قبر کی توہین کرنے والے ہیں تو تلوار لے کے کھڑا ہو گیا، خبردار جو کوئی آگے بڑھا۔ وہ کیا علی کسی کو گستاخی کرنے دیتے؟ نہیں، اور اگر بعد میں کرتے تو اس کو انتقام کہا جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، انتقام ائمہ اس طرح نہیں لیتے۔ فاطمہ چھپاتی رہی اس زخم کو۔ دوسرا زخم کون سا تھا؟ جب دروازے کو دھکیلنے لگے، شہزادی نے اپنے طور پر، تاریخ کہتی کہ
ظالم 30 کی تعداد بیان کی گئی ہے جو اس طرف آئے تھے حملہ کرنے کے لیے شہزادی کے گھر پر. خدا جانے کتنے لوگ تھے جو دھکیل لیتے دروازے کو. اکیلی شہزادی تھی تنہا جو دوسری طرف سے دروازے کو روک رہی تھی کہ دروازہ نہ گرے. اسی عالم میں ایک ظالم نے تازیانہ اٹھایا اور تازیانہ اٹھا کے شہزادی کے بازو پہ ایسا مارا کہ شہزادی سے اس کے بعد کبھی داہنے ہاتھ سے کام نہ ہو سکا. تسبیح بھی نہ پڑھ سکتی تھی داہنے ہاتھ سے. ہائے مظلومیت زہرا. تیسرا زخم کیا تھا؟ وہ وہی زخم ہے جو آپ سنتے پہلو کا زخم. یہ وہ زخم تھا پہلو کی پسلیاں ٹوٹ گئی. شہزادی زمین پر گری. جب زمین پر گری علی کو آواز نہیں دی, حسن و حسین کو نہیں پکارا, آواز دی فضا دوڑ کر آؤ فقط قتلوا ما فی احشائی. فضا جلدی آؤ, میرے محسن کو شہید کر دیا گیا. ہائے میرا بچہ شہید ہو گیا. شہزادی زمین پر, فضا چلی آئی اٹھانے کے لیے, سہارا دے کے اٹھانے جا رہی ہے. آپ سوچ لیں جس کو ایک لمحے میں اتنے 3 بڑے بڑے زخم آئے ہو اس کی کیا کیفیت ہوگی. بس میں یہاں مجلس کو تمام کرنے جا رہا ہوں, جو سن سکے اور رو سکے رو لے. کتنا زخم ہوگا, کیا کیفیت ہوگی. وہ شہزادی جس کو 3 زخم اور جس کا بچہ شہید ہو چکا ہو, جیسے ہی فضا نے آ کے سہارا دے کے اٹھانا چاہا اٹھ نہیں پا رہی ہیں, پھر اٹھانا چاہا پھر نہیں اٹھ پا رہی ہیں. بس ایک مرتبہ پوچھا, فضا میں نے تمہیں آواز دی, کیا میری آواز علی کے کانوں میں نہیں پہنچی؟ علی کہاں ہے؟ کہاں شہزادی علی کو گرفتار کر کے لے کے گئے ہیں. بس یہ سننا تھا, مجھے نہیں معلوم کہاں سے طاقت آئی. فاطمہ اٹھی, اسی کیفیت میں نکلی. ظالم ابو الحسن کو چھوڑ دو, ابو الحسن کو چھوڑ دو. ارے زینب اس منظر کو دیکھ رہی ہوگی. ہاں مادر گرامی, آج آپ علی کو چھڑا کر لائی. ایک وقت ایسا بھی ہوگا جلتے ہوئے خیمے ہوں گے, کربلا میں ایک علی ہوگا, جلتے ہوئے خیموں سے میں لے کر نکلوں گی. ماں نے بھی امامت کی حمایت و حفاظت کی تھی, بیٹی نے بھی کربلا میں. ہائے سیدہ ہائے سیدہ ہائے سیدہ ہائے سیدہ
پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی، ایسی کوئی دنیا میں مشکور نہیں دیکھی، 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی، کس طرح سے تو بی پھر لوٹ کے گھر آئی، بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ تو روتی رہی گھر میں حیدر سے بھی چھپ چھپ کے، عصمت کی طرح دکھ بھی پردے میں رہتے رہے، کچھ درد تیرے بھی بس جانتی فضا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ دو ایسے جنازے ہیں تاریکی میں جو اٹھے، بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیے کاندھے، ایک فاطمہ زہرا ہے، ایک بالی سکینہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ مسمار تیرا روزہ امت نے کیا جب سے، بابا تیرا رہتا ہے تربت پہ تیری کب سے، کب امت خضرا میں بابا تیرا رہتا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ بابر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام، مادر
حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام، رضا جائے علی سر بلند، فاطمہ عظیم و ارجمند، جس کے آستان پاک کے قدسیان عرش ہے غلام، ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام، رہا و فاطمہ آرزو قلب مصطفیٰ، جس کے لاڈلے حسن حسین، جس کی بیٹیاں فلک مقام، ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام، کٹ رہا تھا فرق شاہدی، چل رہا تھا خنجر لئی، بی آپ دیکھتی رہی، لٹ گئے حرم جلے خیام، ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام خواہر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام خواہر حسین تیرے نام، انقلاب وقت دیکھیے، امتحان سخت دیکھیے، سر کھلے رسول زادیا اور اہل شر کا ازدحام، ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام، ثانی جناب سیدہ اللہ اللہ تیرا حوصلہ، خوب کی حفاظت حرام بعد قتل سید انام، ہر درود اور ہر سلام خواہر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام خواہر حسین تیرے نام، بی بی غم اٹھائے ہیں بہت، دل پہ داغ کھائے ہیں بہت، تجھ پہ ہے حسین کی بہن ہو گئی مصیبت تمام، ہر درود اور ہر سلام حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام خواہر حسین تیرے نام،
ہر درود اور ہر سلام دختر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام دختر حسین تیرے نام، رشمر کبریا کا واسطہ تجھ کو مصطفیٰ کا واسطہ، بنت شاہ کے گوہر ندی مبتلا غم ہے تشنہ کام، ہر درود اور ہر سلام دختر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام دختر حسین تیرے نام، ربی بھی آپ پر ستم ہوئے، مر گئی پدر کا غم لیے، آئے جیتے جی نہ چھٹ سکا قید خانہ امیر شام، ہر درود اور ہر سلام دختر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام دختر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام دختر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام دختر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام دختر حسین تیرے نام، با خدا حسین نے دین کو بچا لیا، فاطمہ کے چین نے علی کے نور عین نے، با خدا حسین نے دین کو بچا لیا، فاطمہ کے چین نے علی کے نور عین نے، خدا حسین نے دین کو بچا لیا، حرف آ رہا تھا دین مصطفیٰ کے نام پر، دین مصطفیٰ کے نام پر، ممبر رسول بک رہا تھا تخت شام پر، رسول بک رہا تھا تخت شام پر، دین کی اساس نے دست حق شناس نے امت محمدی کو خواب سے جگا دیا، کو بچا لیا، فاطمہ کے چین نے علی کے نور عین نے، با خدا حسین نے دین کو بچا لیا، ہر طرف سے بند ہو چکے تھے حق کے راستے، سے بند ہو چکے تھے حق کے راستے، خون مانگتا تھا دین زندگی کے واسطے، مانگتا تھا دین زندگی کے واسطے، دین کے اصول نے نائب رسول نے زندگی کا طرز اپنے خون سے چکا دیا، بچا لیا، فاطمہ کے چین نے علی کے نور عین نے، با خدا حسین نے دین کو بچا لیا، بڑھتے بڑھتے بات جب رسول دی پہ آ گئی، بڑھتے بات جب رسول دین پہ آ گئی، اور یزیدیہ کی شکل میں عروج پا گئی، کی شکل میں عروج پا گئی، بڑھ کے پھر دلیر نے شیر حق شیر نے دوپہر میں تخت و تاج قصر شام ڈھا دیا، کو بچا لیا، فاطمہ کے چین نے علی کے نور عین نے، با
خدا حسین نے دین کو بچا لیا. میر شام بن گیا تھا سانپ آستین کا، بن گیا تھا سانپ آستین کا. خسروی کے سر پہ رکھ رہا تھا تاج دین کا، سر پہ رکھ رہا تھا تاج دین کا. بادشاہ دین نے بوریا نشین نے آرزو خسروی کو خاک میں ملا دیا، بچا لیا. فاطمہ کے چین نے، علی کے نور عین نے، خدا حسین نے دین کو بچا لیا. پھر سے شرک کی طرف پلٹ نہ جائے آدمی، کی طرف پلٹ نہ جائے آدمی. راہ مستقیم سے بھٹک نہ جائے آدمی، مستقیم سے بھٹک نہ جائے آدمی. شاہ تشنکام نے، وقت کے امام نے، حق کی راہ پر لہو سے ایک دیا جلا دیا، بچا لیا. فاطمہ کے چین نے، علی کے نور عین نے، خدا حسین نے دین کو بچا لیا. دل کہاں سے لاؤں جو کروں یہ واقعہ بیان، جو کروں یہ واقعہ بیان. دل کہاں سے لاؤں جو کروں یہ واقعہ بیان، جو کروں یہ واقعہ بیان. تین دل کی پیاس میں وہ حوصلہ تھا علما، میں وہ حوصلہ تھا علما. دین کے اسیر نے، رن میں ایک صغیر نے، مسکرا کے فوج شام کو رلا رلا دیا، بچا لیا. فاطمہ کے چین نے، علی کے نور عین نے، خدا حسین نے دین کو بچا لیا. فاطمہ کے چین نے، علی کے نور عین نے، خدا حسین نے دین کو بچا لیا. دل کہاں سے لاؤں جو کروں یہ واقعہ بیان، جو کروں یہ واقعہ بیان. دل کہاں سے لاؤں جو کروں یہ واقعہ بیان، جو کروں یہ واقعہ بیان. تین دل کی پیاس میں وہ حوصلہ تھا علما، میں وہ حوصلہ تھا علما. دین کے اسیر نے، رن میں ایک صغیر نے، مسکرا کے فوج شام کو رلا رلا دیا، بچا لیا. فاطمہ کے چین نے، علی کے نور عین نے، خدا حسین نے دین کو بچا لیا. ہے زبانوں پہ علمدار علمدار، ربا سلمدار، ربا سلمدار. اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار، ربا سلمدار، ربا سلمدار. اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار، ربا سلمدار، ربا سلمدار. شان سے بابا کا علم تو نے اٹھایا، ربا سلمدار، ربا سلمدار. مشکی زچ ڈالا کہ تو گھر نہیں آیا، ربا سلمدار، ربا سلمدار. اے شہر جوان پسر حیدر کرا، ربا سلمدار، ربا سلمدار. اب
بابا کا علم تو نے اٹھایا عباس علمدار عباس علمدار مشیز اچھدا لوٹ کے تو گھر نہیں آیا عباس علمدار عباس علمدار شیر جباں پسر حیدر کیا عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار زبانوں پہ علمدار علمدار اللهم صل على محمد صلی اللہ علیہ